بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تیمور بھائی، سارے ناظرین سلام علیکم۔ عید میلاد النبی کی خوشی میں ہم یہ چھوٹا سا یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ تیمور بھائی کی نے یہ سارا انتظام کیا ہے، بہت شکریہ، انہوں نے مجھے دعوت دی۔ میں بیسکلی آج جو میرا ٹاپک ہوگا نور محمدی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا درود پاک پڑھ لوں۔ اچھا، آج میرا ٹاپک ہے نور محمدی، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے ہمارے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہم آج کل کے دور میں ہم روحانیت کے اوپر اتنا زیادہ غور نہیں کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج ذرا ہم اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے بارے میں ذکر کریں۔ تو میرے پاس ایک بہت خوبصورت کتاب ہے The Life and Religions of محمد، حیات القلوب، علامہ محمد باقر المجلسی کی۔ تو اس میں انہوں نے ایک حضرت ابو ذر غفاری، بہت بڑے بزرگ تھے، صحابی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ انہوں نے ایک حدیث پیش کی تھی، اور وہ میں انگلش میں ہی پڑھ کے سناؤں گی۔ And when God created Adam, he placed the light of prophecy in his loins, where we were when he settled in paradise. We were with Noah when he embarked in the ark, and with Hazrat Ibrahim alayhi salam when he was cast into the furnace by Nimrud. And from generation to generation, the Most High caused us to be transmitted from pure loins to wombs undefiled until we arrived in Abdul Muttalib. یہ بیسکلی ایک پوائنٹر ہے ٹو دا کانسیپٹ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے وہ اصل میں ہے ہی پروفیسی، وہ ہے ہی رسالت۔ رسالت is a concept which includes the highest awareness of God and all that God has created, including the three levels that Taimur Bhai talked about. The highest level, which is the spiritual realm, the knowledge of the soul, realm of the soul, alam-e barzakh, alam-e misal, alam-e khayal, and the knowledge of the jism, all the physical universe. So the light and knowledge are two concepts that mean in a way one and the same thing. Because God himself has said in the Quran, have you not seen those who have a light that guides them? So he's talking about this light of guidance which God placed within the first being that he created. تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ the process of creation of this first light. لیکن جو میں پوائنٹ بنانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو تمام رسول آئے ہیں، تمام نبی آئے ہیں، ان کے اندر جو نور رسالت تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور رسالت تھی، وہ تھی نور محمدیہ، کیونکہ کوئی ایسا نبی نہیں آیا، کوئی ایسا پیغمبر، کوئی ایسا رسول نہیں آیا جن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ they are the representative, they are the خلیفہ of their prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کو جو رسالت ملی تھی وہ اسی دائرے نور سے تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اور اس کی بہت خوبصورت میں یہ ڈسکرپشن بتاؤں گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام انبیاء کرام نے اسی نور سے بیعت کی تھی عالم ارواح میں۔ تو اس کے بارے میں یہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، اور the process of creation، اور یہ دیکھیے گا کتنی خوبصورت طریقے سے ڈسکرپشن دیتے ہیں۔ the most high مطلب ہے خدا، اللہ تعالی،
formed 20 seas of light, in each of which were a number of sciences that no one understands but God himself. تو اللہ تعالیٰ نے 20 یہ بحر بنائے, بہت سمندر بنائے. He then commanded the light of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to go down through the sea of glory. مطلب ہے through the sea of that which is magnificent, of patience, sabr, of humility, ajizi, of submission, ہم جسے تسلیم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ, اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ submission to the light of God, of contentment, اطمینان, of faithfulness, of loyalty, of mildness, of حلم. حلم بہت خوبصورت عربی کا لفظ ہے جو it is the opposite of جہالت تھی نا, تو حضور پاک کے علم اور ان کے نور کی وجہ سے حلم پیدا ہوا عربیوں میں, پھر پوری دنیا میں وہ چھا گیا. Of abstinence, of fear, of repentance, of good works, اچھے اعمال, of increase, یعنی جو روح ہے, جو نفس ہے. God says in the Quran, have you not seen those who are growing? مطلب ہے نفس کو we have to grow towards a higher reality by inculcating all these qualities within ourselves. So of religious direction, of carefulness and modesty, till he had passed through the 20 seas. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ والے سمندر جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا, تو اللہ نے ایک ایسا نور پیدا کیا اور اس نور کو ڈبایا ان 20 سمندروں میں, تاکہ اس نور کے اندر وہ تمام خصلتیں پیدا ہو جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں. اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو جب ہم اس ہستی کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں, تو خاص طور پہ اعلیٰ ہستیوں کے بارے میں, تو ان سے محبت بڑھتی ہے جب ہمارے اندر ان کے بارے میں یعنی انٹیمیسی ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں اور زیادہ علم حاصل ہوتا ہے. تو So when he came forth from the last sea, the Most High, yani Allah Ta'ala, thus addressed him, O my beloved, best of my prophets, first of my creatures, last of my apostles, be thou advocate in the day of reward. That light then fell in adoration, and when it rose, مطلب ہے کہ یہ نور محمدی جس کا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گر گئی. And when it arose, from there formed from it 124,000 drops, from every one of which God formed a prophet, thus completing the number of those sacred messengers. The spirits of the prophets now advanced in religious procession around the light or spirit of Muhammad, and ascribing praise to the Most High, repeated, glory be to him. Subhanallah, Subhanallah. Who is wise and not ignorant? Glory to him who is mild and not hasty. Glory to him who is rich and not poor. The Most High then addressed them. اب اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء اور رسولوں سے بات کی. Do you acknowledge me as your Lord, as your God? Before any other responded, the light of Muhammad answered, Thou art God. There is no God besides thee. Thou art the sole. Thou hast no associate.
Lord of the lords and King of kings. God replied to him, saying, Thou art my chosen and my friend, the best of my creatures, and thy sect is the best of religious sects. تو یہاں ذکر ہو رہا ہے اس وقت کا جب تمام اس وقت تو صرف اللہ تعالیٰ کی اپنی سب سے پیاری ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، اور اسی نور سے یہ 1,24,000 پروفٹس بنائے گئے، اور ان تمام پروفٹس نے یہ اکنالج کیا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی انہوں نے اپنا ان بیعت کی عالم ارواح میں. تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر اسی پوائنٹ سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اسی عالم ارواح میں ہی پھر تمام انسانیت کی روح کو پیدا کیا گیا، اور تمام انسانیت ہر انسان کی روح کا اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے اور اپنے نور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور وہ نور حقیقت محمدی بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اسی نور سے پھر تمام انبیاء کا نور اور تمام پیغمبروں کا نور پیدا کیا گیا. تو اور پھر اس کے بعد جو درجات ہیں تمام ولی اللہ کے، اور پھر تمام انسانیت کی روحیں پیدا کی گئیں. تو کبھی بھی کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا نبی یا پیغمبر نہ بھیجا ہو جس کی نور سے اور جس کے علم سے اور ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوموں کو، ہزاروں قوموں گزر چکی ہیں، لیکن کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دی ہو اپنے رسول پاک کے ہی نور سے اور ان کی پروفیسی. بیکاز نور محمدی، حقیقت محمدی ایکچولی مینز رسالتیں، حضور پاک کی رسالت. تو سب قوموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ان کی، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا لقب ہے جس کا ہم بہت دفعہ تمام یہ جو نعت ہیں ان میں ہم پڑھتے ہیں رحمت للعالمین. رحمت للعالمین اس لیے ہیں کیونکہ یہ تمام انسانوں کے لیے بھی ہیں. اور جس طرح سے میں نے ابھی سمجھایا کہ اپنے ان کے دور کے نبی کے ذریعے سے، ان کے نبی کے نور کے ذریعے سے تمام جو دین ہیں وہ جب ہیونز کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں یا روحانیت کی بات کرتے ہیں تو وہ لائٹ کی بات کرتے ہیں. تو جب وہ لائٹ کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی لائٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ اپنے جو آئے تھے پیغمبر ان کی بھی بات کرتے ہیں. تو پھر اس لیے ہم مسلمان ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تمام دین جو تھے وہ اصل میں اسلام کے دائرے میں آتے تھے. اور وہ اسی لیے کیونکہ سب نے خدا کے نور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور، اور پھر جو ہمارے جو دوسرے دین ہیں ان کے اپنے پیغمبر کے نور اور رسول پاک کے ذریعے سے وہ ایک ہی دین کا حصہ ہیں. لیکن پھر سب سے زیادہ خوبصورت completion of course of رسالت took place because he is not just the first man but he is also the last prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کے اوپر میں حدیث میں پڑھنا چاہ رہی تھی. یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے اسپرچل ٹیچنگز آف دا پروفٹ. اگر کبھی موقع ہو فونز وائٹے کی ہے، اور یہ حدیث کامنٹریز بائی سینٹس اینڈ سیجز آف اسلام. یہ فاطمہ کیسوٹ نے ایڈٹ بھی کی ہے، اس میں ترجمہ بھی کیا ہوا ہے طیب چوریف کی. تو اس میں سے جو بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ کو ایک یہ حق نظر آئے گا کہ how is it possible that he is the first man, because we are told in the Quran, the Bible, Torah that Hazrat Adam was the first man. تو یہ حدیث ہے it is related by Qatada
کہ I was the first man to be created and the last to be sent as a prophet. اس کی کامنٹیشن اس کی جو کامنٹری کی گئی ہے مختلف بزرگوں نے اور اولیاء اللہ اور ہمارے علماء دین نے، انہوں نے اس حدیث کو اس طرح سے سمجھا گیا ہے، یہی جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ as the concept of the complete and absolutely the most magnificent, the most powerful, the most beautiful, the most kind and generous and the most intelligent and the most knowledgeable being that we can imagine ever was actually created as a concept, as a nur min nur Allah, as a light from the light of God. In fact, the whole reason for the creation of this universe is because God formed a being from his own self, from his own ruh and from his own being. He created a light which was the only light that could truly reflect his own qualities. Meaning, it was the only light that could reflect his qualities to the extent that it is the haqq of Allah to be accepted by a being with such, who could reach the zenith of being able to absorb. And the reason why he could worship Allah to the extent that he could was because, and he did in his life, was because he within himself not just had the traces of all the names of Allah subhanahu wa ta'ala within himself, but he manifested those names in his life to the nth degree, to the highest degree. Whether it was in the area of rahmat and kindness to children, to women, the kind of revolution he brought in the society with his attitude and with his whole actions and with the love that he showed towards the women in his life, the kind of revolution he brought by being a general who was a general of the highest order, and he would go into the battlefield fearlessly, but he would be so careful that when the army was moving towards a battlefield and there was a poor dog who was giving birth, so he once he found out from his the first party, then he shifted his whole route of going for battle so that poor dog is not disturbed in the process of giving birth. So he had so much awareness of how important it is not to lose one's rahmat and morality even when you are going to fight a battle. No child, no women, children, old people were allowed to be harmed. No fields, no trees were allowed to be cut, only to the extent that the army needed. Apart from that, he stopped any kind of cruelty during a battle. His qualities are so innumerable, and every quality of God, in a way, if we look at the names of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, those names reflect the qualities of God, and it's a beautiful dance. And in fact, you can do a whole thesis on this topic if anyone is a student listening, of the beautiful connection between the names of Allah subhanahu wa ta'ala and the names of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and how they reflect each other. And that is why it is this whole of creation is basically a dance of love. It's a dance of love between the qualities and names of Allah subhanahu wa ta'ala and a creature that he created with the full interaction of all his names in the most balanced manner. And that is why I love studying Hazrat Ibn al-Arabi, because he gives a lot of emphasis to this point that actually each one of us, whether it is a rock or a tree, or whether it is a river or an ocean or clouds or a beautiful leaf,
everything is actually a creation of the combination of more than one name of Allah subhanahu wa ta'ala. The combinations are so astounding that maths cannot comprehend it. Human, because if you look at what computers are nowadays, they say, oh, it's infinite, ability to find new technology through 1 and 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. So this is only two numbers. We are talking about 100 names of God. And of course, these are only the names that he has revealed. There are other names that are hidden, and they are innumerable and infinite. So through the combination of these names, and in fact, the word that Hazrat Ibn al-Arabi uses is the nikah of these names. Like there's an organic interaction between names which forms the creation of each and everything. But the most amazing aspect is that the human beings have been created with all of Allah subhanahu wa ta'ala. All of Allah subhanahu wa ta'ala's names, not just a few. The rest of creation, which is not human, is created with a few of his names, or less than all of his names. Therefore, human beings are called the Ashraful Makhlukat. Therefore, we are called, Khalifatullah. Of course, I'm talking about those who have been given the darja of Khilafat. And Khalifatullah are basically awliya Allah. Some are manifest. Even some kings in Islamic history have been Khalifatullah. Like the first 4 rulers we know, after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away, they were Khalifa in the true sense, Ruhani, as well as in the outer world, in the being rulers of the kingdom. But what Khalifatullah actually means, that he is the Insanul Kamil who reflects Nur min Nur Allah, meaning he or she, Khalifatullah, it does not matter whether they have been Insanul Kamil, or the people who have reached the zenith of creation, zenith of Abudiyat, the ability to obey God to such an extent that you are able to worship him the way, it is his haq to worship him, and then to just submit to him and to be hidden in your identity. It could be a cobbler on the street, in your street, in the bazaar, or it could be a alim-e-deen, or it could be just a woman, just a basic housewife. You have no idea. God is amazing in how he veils himself. So such people are reflecting the Noor-e-Muhammadi in their lives. And this Noor is a direct, it is a direct a descension. It's a direct descent from Allah to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to the Prophet, from the Prophet to all the prophets, from all the prophets to the specific one saint, which is there in every society where a prophet has spread his light or his knowledge. So there's another beautiful saying of Hazrat Ibn al-Arabi, rahmatullah alayhi, that every society and every era has 124,000 saints who are reflecting the special light of God through the special light of the Prophet, who came to their region and who spread their religion. And then, of course, that light is again under the light of and the rahmah of Rahmatul lil Alameen, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is the beautiful thing about, if you think about this light of God, light of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, light of all the prophets that came before him, because in the spiritual realm, they were actually formed from the same light. So then you come to the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it forms a circle. It forms a beautiful circle which completes
the ark of descent from God onto this earth, and the light is spread through every prophet to all the regions of the earth, and then it is completed in the actual physical form of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And so you see that this is a concept of oneness again. It's a concept of Tawheed. How can we be Muslims if we don't believe in Tawheed? Tawheed includes the belief that there is unity, as Taimur Bhai explained through his beautiful presentation of the beautiful architecture of Islam, that every bit of that architecture is always coming back to this theme, the theme of oneness within multiplicity. If there's one prophet, then the light from him is spreading through all the prophets, through this whole world, to each region of the world. And therefore, the understanding, the deeper understanding of the religion has always been there in every area. And therefore, even when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born and he was growing up, he actually believed in one God. And there were other, and that is why he was called a Hanif. A Hanif is one who believes in one God and who follows the guidance of Hazrat Ibrahim alayhi salam. So he was already a Hanif, and the beauty of this book that I first read out to you by Maulana Muhammad Baqir Majlisi, what it explains is that the light of Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a prophecy was passed on from Alam-e Arwa to Hazrat Adam alayhi salam. When God blew his spirit, basically it was like blowing his light into the Hazrat Adam alayhi salam. And from Hazrat Adam alayhi salam, it was passed on to his wife. And most people, and as a woman, I was so happy to hear that. And there is no way that God passes on this light unless there is a zawj, a partner, a beautiful, the other half of a human being who is as pure and a believer in one God. So the light was passed on to Hazrat Bibi Amma Hawa, and then she passed it on to the next prophet, Hazrat Shish, I think, is that how you pronounce it? Hazrat Shish alayhi salam. And then from Hazrat Shish, it was passed on to his wife again, who was a holy, sacred lady, believer in one God. And if you look the history in the Torah and all these, you get to know about some of these, the women and the men from whom this light was passed, and the great prophets. There's a lot more details of the prophets in the Torah, in the Old Testament, than we have in the Quran. But the light is always passed on from a prophet to his wife, and the wife passes it on to the next generation. Sometimes it is not manifest as a prophet for many generations. It just passes on from the wife to the next son, who the son will carry it on through his wife to maybe 2 or 3, 4, 5 generations will pass before another prophet is born. So, but the light passes on through human beings who are Hanif, who believe in one God, who are pure. So this is the way it has passed down through many generations. Of course, we know that during the time of, for example, the grandfather of the Prophet, Hazrat Hashim, he was again a beautiful human being with such noble characteristics. He had that nur within him to such an extent that when he went out to with 40 of his brothers and all his comrades and his kinsmen to ask for the hand of Salma. She was from Medina. So he went to ask for the hand of this lady.
because she was the most noble lady of his times. And when he reached Medina, the Jews of Medina came out from there. This is before they saw him. They came, they could see the light, or they could sense the light through the mud walls, and they could feel the power of this light. And the Jews had already had so much knowledge of the coming of the Prophet that they knew that the time was soon. Of course, it was still not at that era, but so they came out and they got so jealous that they actually fought a battle with these, and they wanted to kill Hazrat Hashim. So what I'm trying to say is that although Hazrat Hashim was not a prophet, but he carried the light with him. And when he married Bibi Salma, then she carried it. Of course, through her baby, Hazrat Abdul Muttalib was formed. And this is how the light was passed on through Abdullah to Hazur Pak sallallahu alaihi wasallam. Very nice. I thought this is yes. Important. This is very, یہ ان چیزوں پہ بات نہیں ہوتی بالکل بھی. تو بہت اچھا کیا آپ نے یہ موضوع چھیڑا. ہم سید عباس ابھی آپ اور کچھ بات کر رہی ہیں؟ نہیں، بس یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس نور کے بارے میں ایک بہت بڑا قصہ ہے جو تمام مسلمان کسی بھی یعنی سیکٹ سے گزرے. وہ قصہ یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ جا رہے تھے بی بی آمنہ سے شادی کرنے کے لیے، تو راستے میں ان کو ایک بہت خوبصورت عورت ملی، اور انہوں نے وہ تھی آئی تھنک براکہ بن نوفل کی کوئی ان کی رشتہ داری تھی یا ان کی بہن تھی یا ایسے کچھ. تو وہ ان کو بھی بہت علم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنے کا وقت ہے. تو انہوں نے جب حضرت عبداللہ کو گزرتے ہوئے دیکھا تو ان کے ماتھے پہ اتنا خوبصورت نور دیکھا کہ انہوں نے، حالانکہ وہ شرمسار خوبصورت یعنی جیسے نوبل وومن تھی، لیکن انہوں نے ان کو ریکویسٹ، انہوں وہیں روک کے ریکویسٹ کی کہ پلیز میری می، I want to marry you. I don't know. And she fell in love with him, and there's a whole story behind that. But then he said, no, I'm already going for getting married. But on the way back, he got married to Bibi Amna Raziyallahu anhu, and of course the light had been transferred to Bibi Amna by this time. So when he came back, he met the same woman, and the woman was not interested anymore in marrying him. So he asked her, what happened? Why aren't you interested? So she said, well, I saw a light within you, but I do not see it anymore. So یہ نور محمدی کا ذکر ہے جو تمام احادیث اور ان کی سیرت النبیوں میں پایا جاتا ہے. بہت خوب، بہت ہی خوب، زبردست. میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ 2 گیسٹ آن لائن بھی ہیں، ایک اسماعیل سعید صاحب ہیں اور ایک سید عباس نقوی صاحب ہیں. اگر ان میں سے کوئی اس پہ کامنٹ کرنا چاہے بڑا اچھا ہے. جی السلام علیکم. تیمور صاحب، میں تھوڑی دیر ڈرائیونگ کر رہا ہوں، اگر جو دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں وہ اگر ڈسکشن کر لیں تو میں 5 منٹ بعد پھر ڈسکشن میں شامل ہوتا ہوں. ودن 5 منٹس. آلرائٹ. ٹھیک، اسماعیل صاحب اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں. اور It's been wonderful hearing the conversation. Not sure what to add here, lekin it's really enlightening as always. But wonderful to hear this. Thank you so much, and thank you for being a part of the conversation and being in the audience. Yes. ڈاکٹر عائشہ کی جو تھیسز ہے وہ ابن العربی کی ٹیچنگز پہ ہے نا جی؟ جی بالکل. تیمور بھائی کوئی سوال ہے آپ؟ ابھی تو نہیں ہے، میں ابھی تھا، ٹائم تو ہے. ہم تو میں کچھ 1-2 اور حدیث پیش کر. ضرور. جی، تو کیونکہ یہ کانسیپٹ اتنا امپورٹنٹ ہے، ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ان کے میسر الفخر تھے، انہوں نے سوال کیا کہ کیا when did you become the prophet؟
تو جیسے زیادہ تر ہمیں تو اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں ان کو رسالت دی گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت دلچسپ ہے. انہوں نے فرمایا I was a prophet when Adam was between spirit and body. So basically حضرت ابن العربی یہ فرماتے ہیں کہ I was a prophet when Adam was between water and clay کا مطلب ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی ابھی، تو میں پہلے سے ہی پروفٹ تھا، میں پہلے سے ہی نبی میں تھا. تو مطلب وہی ہوا کہ وہ ان کی تو ساختی، ان کی تو پیدائشی ایسی ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہے. تو ظاہر ہے ان کی کمپلیشن ان وے اسپرچل کمپلیشن پہلے سے ہو چکی تھی، اور ان کو یہ رسالت ایز اے فارمل ایٹریبیوٹ دی گئی تھی جب وہ 40 سال کے تھے. اچھا دیکھیں، میں کافی مجھے نا وہ بھی ہو رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آج کے کانٹیکس میں تو یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے اس قسم کی، اور اس سے مجھے لگ رہا ہے جو پچھلی پریزنٹیشن تھی پچھلے سیشن میں، اس سے بھی بڑی اچھی کنٹینیوٹی بن رہی ہے کہ جو حقیقت ہے وہ وقت اور ایون کریشن سے ماورا ہے. یعنی کہ جب آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، یعنی کہ ابھی وہ کریشن ایز سچ آئی ہی نہیں تھی. تو وہ مجھے بس یہ کنیکشن نظر آ رہا تھا پچھلی والی ٹاک سے کہ وہ جو چیزوں کی حقیقت ہے وہ تو ظاہر ہے ان چیزوں سے اوپر ہوگی نا، اور الٹیمیٹلی خدا کے حقائق میں سے ہوگی. تو یہ آج کے دور میں اس طرح کی، ویسے مجھے تو بس یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ سننے میں نہیں آتی آج کل، یہ باتیں سننے میں نہیں آتی. اس پہ میں اپنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہوں. جی، لیکن آپ کے ٹاپک سے یہ ریلیٹڈ اس طریقے سے بھی ہے کیونکہ وہی جو نور من نور اللہ، یہ جو نور ہے یہ تو یہ کنٹینیوسلی، یہ نہیں ہے کہ رسالت کا تو خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن جو ہم جسے ہم کہتے ہیں دائرہ عبودیت کی جو انتہا ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو ہے ہمارے جو سینٹس ہوتے ہیں، اور جو جن کو ہم کہتے ہیں ایئرز ٹو دا پروفٹ، دے آر دا ایئرز ٹو دس لائٹ. تو وہ ہدایت، وہ نور ہدایت ختم نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ نور اپنے حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابو بکر، تمام جو بڑے بزرگوں کے ذریعے سے نیچے ہم تک، یہاں تک ہر دور میں ہوگی، اور جب تک کہ آخری انسان زندہ جن میں یہ خصلت نہیں ہوگی، ایک ability to reflect the perfection of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in a way، جب تک وہ نہیں وہ آخری انسان، اور وہ بھی اللہ کے ذکر کر رہے جو جن کو ذکر آتا ہے کرنا، تو یہ کائنات قائم رہے گی اس وقت تک. تو یہ وہ نور کا ہی سلسلہ ہے. اور آپ کا جو ٹاپک ہے اس میں ظاہر ہے they were great grand masters in every یعنی فن میں، تمام فنوں میں، جس میں آرکیٹیکچر بھی شامل ہے، اور تمام فن جو تھے، کارپنٹری، پوٹری، all these they are manifestation، اظہار ہے نا اس نور کا. دیکھیے اس سے مجھے ایک اور پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے، یہ پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیے ایک تو ہے کہ وہ نور تو ازلی ہے، وہ تو ہے حقیقت محمدیہ، تو یعنی کہ کائنات کی سورس بھی ہے اور اس سے بیونڈ بھی ہے، مگر اس دنیا میں اس کے اظہار کے لیے سپورٹس چاہیے. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ تو یہ ایک بڑی دلچسپ ایک بات ہے کہ ایک ٹرانسینڈنس ہے اور ایک اس کے لیے یہاں سپورٹ. یہ بھی ایک مسٹری ہے، مطلب یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ وہ آدمی سے آدمی ہاریزونٹلی بھی چلتا ہے اور ورٹیکل ریالٹی بھی موجود رہتی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی رابطہ رہتا ہے مختلف طرح کا. کبھی وہ ورٹیکلی بھی اپنا اظہار کر دیتے ہیں، اور کبھی وہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک وہی حقیقت ٹائم میں بھی نظر آ رہی ہے اور بیونڈ ٹائم بھی نظر آ رہی ہے.
مطلب یہ بھی ایک غور طلب اس کا پہلو ہے. جی بے شک بے ایک شک. میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. میرے دو کمنٹس تھے بیسیکلی. ایک تو یہ تھا کہ وہ ابن عربی کے فریم ورک کے انڈر اگر ہم بات کریں تو بیسیکلی وہ حقیقت محمدیہ جو ہے وہ عین و ثابت ہے, اور ہر عین و ثابت جو ہے وہ کسی نہ کسی اسم کی صورت ہوتی ہے. تو جو حقیقت محمدیہ ایک ایسی عین و ثابت ہے جو اسم اللہ کی صورت ہے. اور اسی وجہ سے میرے آپ کی ٹاک میں یہی آپ نے کہا تھا کہ جتنی بھی کوالٹیز یا نیمز آف گاڈ ہیں وہ مینیفیسٹ ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ وہ اس میں اللہ کی چونکہ صورت ہے, چونکہ اس میں اللہ میں تمام سنتھسس ہے تمام نیمز کا, تو اسی وجہ سے پھر کیا کہتے ہیں وہ اس میں سنتھسس پایا جاتا ہے تمام اسما کا, کیونکہ اس میں اللہ کے اندر بیسیکلی سنتھسس ہے تمام اسما کا, تو اس کے کورسپونڈنگ جو ہے ثابت ہوگی جو اس کی صورت ہے اس میں بھی پھر وہ سنتھسس پایا جائے گا. اور دوسرا میرا کمنٹ یہ تھا کہ جو نکاح کی بات کی تھی میرج, وہ اس میں میرا کمنٹ یہ تھا کہ وہ میرج ہے بٹوین دی مسکلن اینڈ دا فیمنن نیمز, یا جلالی اور جمالی اسما جو ہیں ان کی میرج بیسیکلی ہے. مطلب کہ آپ کو ہر کریشن میں آپ کو جلالی اور جمالی اسما جو ہے ان کی ریفلیکشن نظر آئے گی, تو جس کو ین یانگ بھی کہتے ہیں اگر آپ وہ فار ایسٹرن ٹریڈیشن کے کانٹیکس میں بات کریں. بس میرے یہ دو کمنٹس تھے. تھینک یو. جی بہت خوبصورت, جی بہت اچھی ایڈیشن کی آپ نے. صحیح ہے. حضرت ابن عربی ان کے بارے میں واقعی بات کرتے ہیں کہ جو جلالی اور جمالی ناموں کے نکاح سے ہی تمام یہ کائنات کی تخلیق ہوئی. جی جی ماشاء اللہ زبردست. اور وہی توحید کا کانسیپٹ آ گیا نا, ریفلیکشن آف گاڈ ان پروفٹ محمد, اینڈ دین تھرو ہم تھرو آل دا پروفٹس ٹو any soul that is inviting that in its heart. جی اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ عین و ثابت سمجھ لیں کہ وہ میرے خیال وہ کمال ترین مقام ہے جہاں خدا کی تعریف ہی ہو رہی ہوتی ہے. وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں خدا کی تعریف ہی ہو رہی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عین و ثابت صورت ہے کسی اسم کی, تو وہ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ صورت ہے وہ تعریف ہی ہو رہی ہے بیسیکلی خدا کی. اس کو اس کانٹیکس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کو میں جوڑنا چاہوں گا کہ ایک تعویل کی گئی ہے جو قرآن شریف میں آیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, گو کہ تم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو بزرگوں نے اس کی اس طرح تشریح کی ہے کہ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت یا صفات کا مظہر ہے, تو یہی اس چیز کی تعریف ہے, جیسے ابھی سید عباس نے کہا. جی بالکل بے شک. مجھے اسے نا حضرت اپنا خواجہ غلام فرید کی کافی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, اگر اجازت ہو تو. جی بن دلبر شکل جہان آیا, ہر صورت عین عیان آیا. کہ جو میرا دلبر ہے, جو خدا تعالیٰ ہے, وہ جہان کی شکل میں سامنے آ گئے, اور جو ہر صورت ہے اس میں کوئی نہ کوئی عین ثابت ہی جلوہ گر ہے, جو ابھی عباس صاحب نے کہا کہ اللہ کی کوئی صفات ہی ہے, صفت ہی ہے یا صفات ہیں. بن دلبر شکل جہان آیا, ہر صورت عین عیان آیا. تو یہ ابن العربی کی ٹیکنیکل وکیبلری ہے, اگر اس کا نام پتہ ہو, جس کے خواجہ غلام فرید جو ہیں اور ان کے فیملی میں بھی بڑے وہ لوگ ایکسپرٹس تھے حضرت ابن العربی کے. تو یہ بھی ایک کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کتنا زیادہ ابن العربی کی ٹیچنگز کا عکس ہے, اثر ہے, ہر شعبے میں ہے.